حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے میرے چچا حسین پاک، یہ تعویذ آپ کے بھیا حسن نے دیا تھا اور کہا تھا یہ جب کھولنا جب آپ کے اوپر بہت امتحان ہو. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت امام قاسم نے کہا دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ نے پڑھا تو اس میں واقعی وصیت یہ تھی کہ اے بیٹے میری آخری وصیت یہی ہے کہ تم اپنی جان میرے حسین کے اوپر قربان کر کے جام شہادت فرما لینا. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم کی جب یہ تعویذ آپ نے دیا پڑھا تو حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ میدان جنگ میں تمہیں جاؤ. اب حضرت امام حسین کے بھتیجے امام قاسم تیار ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے قاسم اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کر لو. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب بھی، حضرت سیدہ زینب کا بڑا احسان ہے سیدوں پر. ہاں وہ حضرت زین العابدین کو بچا کر لے کر کے آئی تھی مدینہ منورہ، اور جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کربلا کی طرف تو کہا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرے نبی کے نواسے حسین کی امانت واپس صحیح سالم لے آئی. اور وہی امام زین العابدین ہے جن کی نسل سے آج پوری دنیا کے اندر سید موجود ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہوا آئے ملاقات کرنے کے بعد مولا سیدہ زینب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ حضرات سوچنا. خرافات ہے تو ہم بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب، گلیوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے. یہ تمام باتیں ہمارے اندر 24 گھنٹے پڑی رہتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نظر ہی نہ کری اسلام ہے کیا. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اسلام کیا ہے. سنو کہ اسلام کیا ہے. سیدہ زینب نے، نبی کے گھرانے کی بیٹی سیدہ زینب ہے، انہوں نے کربلا کے اندر جب سیدہ زینب تنہا رہ گئیں سپہ سالار بن کر، اور امام حسین کربلا کے اندر جا رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا تھا اے میری بہن زینب میں کربلا میں جا رہا ہوں دین بچانے، میں سر کٹا کے دین کو بچا لوں گا اور تو پردہ نبھا کر اسلام کی حفاظت کر لینا. کیسی بات تھی. اللہ اکبر. پردہ بچا کر سیدہ زینب نے ایسی عالم میں اپنی آپ کو پردے میں رکھا، اور کنیز فاطمہ جو حضرت امام حسین کی اور بیویاں تھی اور خواتین تھی ان کو پردے میں رکھا. یہاں تک کہ ظالموں نے خیمہ جلایا تھا، خیمے جلا دیے تھے، پھر بھی امام حسین نے اپنی امام حسین کی سیدہ زینب بے بہن نے کربلا کے اندر بڑا پردے کا رول نبھایا. سبحان اللہ. اور اس سے پتہ بھی یہ چلا کہ وقت چاہے کیسا بھی جنگ کا ہو یا نہ ہو، پردہ لازمی ضروری ہے. جو آج ہماری بہن بیٹیاں، میں کھل کے کہتا ہوں، آج جو ہماری بہن بیٹیاں محرم کے میلے میں جاتی ہیں نا، یہ سخت ناجائز و حرام ہے. اس کو اپنے اوپر اپنے گھروں پر پابند لگائیے، اس لیے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے. اس کے اندر نہ جانے کتنے غیر مسلم لوگ آتے ہیں، غیر مسلم لونڈے نوجوان، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں کے بھی ہوتے ہیں مسلم نوجوان، وہ بھی گنڈا گردی کرتے ہیں مل کے، اور وہ بھی کرتے ہیں. سمجھے بات؟ سنو، یہ اسلام ہے. اسلام کوئی عام مذہب نہیں ہے. اللہ نے ایسے نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام کے اندر پردہ لازمی ضروری ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ تو یہ فکر کرتے ہیں کہ بھائی مولانا کی گزر رہی ہے، مولانا کھا رہا ہے بس لیٹ رہا ہے، مولانا کھا رہا ہے لیٹ رہا ہے. مولوی اور عالموں کے پاس آؤ، درد دل کبھی تنہائی میں بیان کروں میں. 1 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیروں کے بستر پہ لیٹ رہی جاتے، کافروں کے بستروں پہ، ان کی بستر گرم ہو رہا ہے. بتاؤ مجھے کیا یہ درد اسلام نہیں ہے؟ وہ بیٹیاں جو کنیز فاطمہ تھی، وہ بیٹیاں جو اسلام کی شہزادی تھیں، بتاؤ تو صحیح، انہوں نے دین اسلام چھوڑ کر آج غیروں کا دین اپنا لیا، غیروں کے بستروں پہ ہیں، غیروں کے ساتھ میں رہ رہی ہیں. بتاؤ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یار؟ اگر آج ہم اپنی بیٹیوں پر، اپنی ماں بہنوں پر یہ قید لگا دے اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو پردہ لازمی ضروری ہے. ساتھ میں اگر شاپنگ کرانا ہے کہیں لے جانا تو ساتھ میں ایک مرد جائے. یہ نہیں کہ بیگم آپ جائیے، جاؤ شاپنگ کر آؤ، ٹھیک ہے، وہ پوری مارکیٹ میں گھوم رہی ہے. سمجھے؟ یہ بالکل حرام اشد حرام ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یاد رکھو، میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی
کہ حساب ہے حساب، میدان حشر میں کیسا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے آ کر انگلی لگائی ناخن کے ذریعے، دیوار کو کرودا، اور جو مٹی ناخن کے اندر آئی اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا، اس کا بھی حساب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اب بتاؤ، اور کام تو بہت بڑے رہ گئے جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس میں ہے کچھ؟ اتنے عمل ہیں جو حساب دے دیں گے ہم۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو اسلامی قوانین میں، ضابطے میں لائیے، اور یہی اسلام کہتا ہے۔ کربلا کے اندر امام قاسم روانہ ہوئے، کہاں کے لیے؟ میدان جنگ کے اندر، یہ پر تھا نا میں، میدان جنگ کے اندر پھوپھی سے ملاقات کر کے، اور جب میدان جنگ کے اندر آئے، اور وہ ایسے نہ تھے، آج کے نوجوان دیکھو تو بالکل ختم، اور یہ نوجوان تھا 22 سالہ، سبحان اللہ، 22 سال کی عمر تھی امام قاسم کی، لوگ ختم ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، بھر بھر منہ گٹکے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی نشہ نہیں ہے جو ان کے اندر ہے نہیں۔ اب بتاؤ برباد ہوا نہ ہوا آدمی؟ ہے برباد ہو ہی جائے گا۔ اب بتاؤ تو صحیح، کیا عالم ہے امام قاسم کا؟ 22 سال کی عمر ہے امام قاسم کی، 22 سال کی عمر ہوتی ہے، 22 سال کی عمر ہے امام قاسم کی۔ جب میدان میں آنے کے بعد میں آپ نے یزیدیت کو لڑ کر آیا نا، ایک روایت میں پتہ کیا ہے؟ 22,000، اور ایک میں یہ ہے کہ 82,000 آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ پتہ کیا ہے؟ ان کو معلوم تھا یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو معلوم تھا یہ حضرت علی کی اولاد ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں یہ حضرت علی کا گھر کا بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت امام قاسم جب میدان میں گئے، آپ نے ظالموں کو آواز لگائی، ہے کوئی جب میرے میدان میں آتا ہے؟ اللہ اکبر! اس وقت کا بڑا پہلوان، سب سے بڑا پہلوان اس کے اندر موجود تھا، اس پہلوان سے کہا عمر ابن سعد، پتہ ہے کون ہے یہ عمر ابن سعد؟ یہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص جو صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے جنتی صحابی ہیں، ان کا بیٹا یہ کربلا کے اندر آیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ صرف لالچ کی بنا پر، لالچ، پیسہ، حکومت کی کرسی۔ تو پتہ لگا لالچ اتنی بری بلا نظر آ رہی ہے شروع سے، کہ لالچ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیٹا کس کا ہے، یہ نواسا کس کا ہے۔ دیکھو تو صحیح، جو صحابہ امام حسین کے قدموں کو، لبوں کو چوما کرتے تھے، جو صحابہ یہ سوچتے تھے کہ امام حسین کی قدموں کی خاک ہمیں مل جائے، بتاؤ اسی صحابی کا بیٹا عمر ابن سعد کربلا کے اندر یہ امام حسین کو قتل کرنے آیا۔ کتنا لشکر؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین لگ بھگ 82 لوگ امام حسین کے ساتھ میں مدینہ منورہ سے آئے تھے، اور اسی کے حساب سے 82,000 یعنی ایک کے مقابلے میں 1,000، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کے مقابلے میں 1,000، اس اعتبار سے لشکر بھیجا تھا۔ تو گویا کہ امام حسین کے بھتیجے امام قاسم جب میدان میں گئے تو سب سے بڑا پہلوان تھا، وہ پہلوان تھا کہ جس کو ایک تلوار دے دی جائے اور سامنے 1,000 لشکر ہو 1,000 کا، تو وہ اکیلے ان کو مار گرا دے۔ اللہ پر جب کہا ہمارے ساتھ نے کہ جا، تو کہنے لگا ہنسنے کے بعد ہی، کم سے کم بچے کے سامنے جاؤں گا میں؟ کہا تو جانتا نہیں ہے علی کا بیٹا ہے، علی کا خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو کہا ٹھیک ہے میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے پہلے بیٹے کو بیچتا ہوں۔ پہلا بیٹا گیا امام حسین کے بیٹے، امام حسین کے بھتیجے قاسم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا گیا، تیسرے کو مارا۔ چوتھا گیا، چوتھے کو مار دیا۔ جب چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا اور دیکھا کہ واقعی یار یہ تو بڑا شہسوار ہے، جب دیکھا تو غصے میں پاگل، اور آ کر کے میدان جنگ میں آ گیا۔ کہنے لگا تو اتنا بڑا بہادر بن رہا ہے کہ تو نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا، آ مجھ سے مقابلہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے کہا، امام حسین کے بھتیجے امام قاسم نے کہا تو پہلوان تو بڑا ہے لیکن تو ایک غلطی کر رہا ہے کہ تیرے گھوڑے کی زین نیچے پڑی ہوئی، اس کو کھینچ۔ اللہ پر جیسے ہی وہ کھینچنے کے نیچے جھکا نا، امام قاسم نے تلوار اس کے سر پہ مار دی، اس کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام حسین کے بیٹے بھتیجے قاسم، حضرت امام قاسم نے جب جنگ کے اندر گھوڑے کو دوڑایا ہے اور یزیدی بہڑیوں کی طرف جب گئے نا،
تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گاجر مولی کے سر کٹ رہے ہو، بے شک۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آسمان کی بجلی حضرت امام قاسم کی تلوار کے اندر آ گئی ہو۔ حضرت امام قاسم نے جب امام قاسم نے حملہ کیا ہے تو بھیڑیے یزیدی بھاگ رہے تھے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ پر یہاں تک کہ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں آج یزیدی نسل برباد ہو جائے گی، آج علی کا شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اللہ پر کبیرہ جب لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی، یزیدی سامنے کوئی نہ آئے تو عمر سعد نے لوگوں کو پاس میں بلانے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا، لوگوں اگر ایک ایک کر کے تم لڑتے رہو گے اس علی کے شہزادے سے تو ساری نسل یزیدی ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر سارے ایک بار میں حملہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیچ میں امام حسین کا بھتیجا قاسم، حضرت امام قاسم گھر گئے ہیں، چاروں طرف سے یزیدی لومڑی بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام حسین کے بھتیجے امام قاسم کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کو شہید کیا گیا، آپ کے بڑے نیزے مارے گئے، تیر مارے گئے، زخموں سے چور۔ امام حسین کے بیٹے امام حسین کے بھتیجے قاسم زمین پر آ جاتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں اے میرے چچا میری خبر گیری لیجئے۔ امام قاسم نے جب دیکھا تو امام قاسم کو جب دیکھا امام حسین کو تو امام حسین نے کہا آج میرا بھائی کا بیٹا قاسم شہید ہو گیا، آج میرے اندر سے کچھ مضبوطی اور تھی وہ ختم ہو گئی۔ امام حسین لے کر کے آئے، خبر گیری کی، آپ کی لاش کو خیمہ اہل بیت کے پاس لایا گیا، وہیں ڈال دیا گیا۔ اور یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی۔ آخری جملہ لو، جب 5000 لشکر لے کر عمر ابن سعد کربلا کے اندر آیا تو ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ اے حسین تم بیعت کر لو، تمہیں کسی شہر کی گورنری دے دی جائے گی۔ حسین تم بیعت قبول کر لو، تمہارے پاس میں مال و دولت اتنے جمع ہو جائے گا تمہاری نسلیں نہیں کھا پائیں گی۔ حسین تم بیعت قبول کر لو، تمہارے پاس میں بہت پیسہ آئے گا اور بہت پیسہ آئے گا۔ تو امام حسین نے اس کی پیسوں کو، اس کی دولت کو، اس کی گورنری کو آپ نے دھکا مارا اور دھمکا کر کہا کہ حسین کبھی بھی تیرے ہاتھ میں بیعت قبول نہیں کر سکتا، اگر حسین نے بیعت کر لی تو اسلام کا نظام بدل جائے گا، شریعت کے قانون کو مٹا دیا جائے گا، قرآن کی عظمت کو پامال کر دیا جائے گا۔ پتہ لگا اسلام کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے امام حسین نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے گھر والوں نے کربلا کے اندر اپنی جان کو قربان کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ یہ تواریخ جو ہم سنتے ہیں تو ان پر عمل کریں، جو مشن دیکھ رہے ہیں اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔